اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آئیے چلتے ہیں مطالعے کی طرف۔ اب میری یہ عادت بن چکی تھی، میں ہر روز رات کو چھت پر جاتی۔ چھت پر وقت گزارنے کو میں نے ملاقات با امام زمان کا نام دے رکھا تھا۔ گھر میں جب سب مجھ سے پوچھتے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسے اکیلے تم کیوں چھت پر جاتی ہو، میں کہتی کچھ دیر تنہا رہ کر قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی بھائی چھت پر آ جاتے اور مجھے دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ سب کو میری اس عادت کا علم ہو چکا تھا، کوئی بھی مجھے ایسے تنہا بیٹھنے سے نہیں روکتا تھا۔ کبھی کبھی تو بھائی مزاح کرنے لگتے اور کہتے کہ ایک دن کوئی چیز آسمان سے اتر کر اسے آسمان کی جانب لے جائے گی اور ہم اسے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ میں کہتی ہاں جی، میں آسمان کی طرف ہی تو جانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہاں شہداء رہتے ہیں اور وہ قرب خدا میں ہیں۔ میرے خواب، میرے خیال صرف مہدی جان کے متعلق تھے۔ میرے خوابوں میں کبھی ان کے خط آتے تو کبھی میں انہیں دیکھتی، مگر میں کبھی ان سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو خواب تھے، مگر میری آرزو محبوب کو روح برو دیکھنا تھا۔ علماء کہتے تھے کہ دیدار ضروری نہیں ہے، بلکہ امام کے لیے کام کرنا، ان کے ظہور کا راستہ ہموار کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی تھی کہ امام کا ظہور کا راستہ ہموار کر سکوں۔ میری باتیں مہدی جان سے شروع ہوتی اور مہدی جان پر ختم ہو جاتی۔ میں گھر میں ہوتی یا کالج، دوستوں سے بات کرتی یا رشتہ داروں سے، میں کسی نہ کسی طرح امام زمان علیہ السلام کا ٹاپک ضرور شروع کرتی اور کوشش کرتی کہ سب کو امام کی تنہائی کا احساس دلا سکوں اور فلسفہ انتظار سب کو سمجھا سکوں۔ اب چھت ہی میری پسندیدہ جگہ تھی، خدا اور اس کی مخلوق میری تڑپ کی گواہ تھی۔ تاریکی ہے چار سو، کہیں بھٹک نہ جائیں ہم، ہٹا کے پردوں کو اے چاند نمودار ہو۔ چاند، ستارے، تاریکی اور آنسو میرے راز سے واقف تھے، اور ایک وجود غیبت میں پردے میں بیٹھا میری تڑپ دیکھ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب ہم ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں تو وہ خود ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور جب ہمارے آنسو رک جاتے ہیں اس کی وجہ امام معصومین علیہ السلام کے دلاسا ہوتا ہے جو وہ ہمیں دیتے ہیں۔ میں کہتی مہدی جان، میں رو رہی ہوں، کیا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر میرے آنسو جب رک جاتے تو مجھے یاد آتا کہ یہ آنسو تو ان کے دلاسے کی وجہ سے رکے۔ یہ بات پھر سے مجھے رلا دیتی۔ آقا، آپ میرے پاس موجود ہیں، مجھے دلاسا بھی دیتے ہیں، پر دیکھیں نا، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھ لیتے ہیں آپ، دیکھ سکتے نہیں ہم، آتا ہے جواب سلام، سن سکتے نہیں ہم، قابل نہیں ہے سماعت بصارت، غم اپنا تمہیں ہم سنائے کھڑے ہیں، اب تو آ جائیے آنکھوں میں آنسو بسائے کھڑے ہیں۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا، میں بہت خوش تھی۔ یہ مہینہ میرے آقا کا مہینہ تھا، مگر ایک بات کہ آنسو میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس میں میری آنکھ مہدی جان کی جدائی میں آنسو نہ بہائے۔ ایک ڈائری بنائی اور ہر روز اپنے کام اس میں لکھنا شروع کیے، اور وہ ڈائری ہر رات امام کو دکھاتی۔ اپنے گناہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوتی کہ یہ سب میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب ہیں۔ ایسے آہستہ آہستہ میرے گناہ کم ہونے لگے۔ آقا کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے میں ہر روز زیارت عاشوراء پڑھتی، رات کو سونے سے پہلے شہداء کے متعلق پڑھتی اور نماز شب کے بعد امام زمان علیہ السلام کے متعلق پڑھتی اور اپنی اسٹڈی پر بہت توجہ دیتی۔ آہستہ آہستہ میں آقا کے قریب جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے مولا کے قریب ہو رہی تھی ویسے ویسے میرا پردہ مضبوط ہونے لگا۔ میں اپنے حجاب کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی ایرانی چادر سے بہت محبت ہونے لگی۔ یہ چادر جب میں اوڑھتی تو میرا یوں پردہ کرنا میرے آقا کو بہت پسند آتا۔ پھر بھلا جو چیز محبوب کو پسند ہو، کیا انسان اس سے دور ہو سکتا ہے؟ چادر یعنی امام کے چہرے کی مسکراہٹ۔ 15 شعبان کے لیے میں نے پینٹنگ کی جو امام کے لیے تحفہ تھی۔ 2 پینٹنگز تیار کی اور شب نیمہ شعبان کچھ ان پینٹنگز کے پاس چراغ روشن کیے اور ان چراغوں کے ارد گرد گلاب کی پتیاں رکھ دیں۔ وہ چراغ میری امیدوں کے چراغ تھے جنہیں بجھنا نہیں تھا۔
کمرے کی لائٹس میں نے بجھا دی۔ پھولوں کی خوشبو کمرے کی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ چراغوں کی دھیمی دھیمی روشنی اور پھولوں کی سب کچھ بہت حسین لگ رہا تھا۔ کمی تھی تو صرف میرے مولا کی، جن کا میں انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں سب نوافل ادا کرنے میں مشغول تھے۔ میں بھی اٹھی اور نوافل ادا کرنے لگی۔ کبھی بیٹھتی اور آقا سے گفتگو کرتی، پھر نوافل ادا کرتی اور آقا کے آنے کی دعا کرتی۔ رات 2 کا وقت تھا۔ سب تھک کر اپنے اپنے بستر پر جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ شب اختتام پذیر ہونے والی ہے، میں کیوں نہ نماز جعفر تیار ادا کر دوں۔ جیسے ہی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور تسبیح پڑھنے لگی۔ نیند کی شدت سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار شخص میرے کمرے کے سامنے موجود ہے۔ وہ گھوڑے پر ہی سوار تھے۔ سبز عمامہ تاریک رات میں بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ آقا مہدی علیہ السلام۔ میں خوش تھی۔ آقا مجھ سے ملنے آئے تھے کہ انہوں نے شب نیواں شبان مجھے یاد رکھا۔ اب میں تھوڑی دیر آقا سے ہم کلام رہی، پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جتنی دیر سوئی میرے خواب میں آقا ہی رہے۔ میں جب صبح اٹھی تو بہت خوش تھی۔ 15 شعبان میرے آقا کی ولادت کا دن تھا۔ میرے لیے یہ دن عید کا دن تھا۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار دن تھا۔ میں نے وہ پینٹنگز اپنے کمرے میں لٹکا دی۔ انہیں دیکھ کر مجھے آقا کی یاد آتی تھی۔ موبائل پکڑا اور خانم رباب کا سٹیٹس دیکھا۔ انہوں نے بھی امام کے یوم ولادت کی خوشی میں بہت کچھ بنایا ہوا تھا۔ ان کے سٹیٹس مجھے بہت پسند تھے۔ ایک پک کے ساتھ لکھا تھا، کاش یوم ولادت یوم ظہور ہو جائے۔ عجیب تھی میں بھی، کبھی خوش ہوتی تو کبھی غمگین۔ میری خوشی اور غمی آقا کے ساتھ تھی۔ میں نے کاغذ قلم پکڑا اور امام کے نام خط لکھنے لگی۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ آقا جان، اپنی ایک حقیر سی کنیز کا سلام قبول کیجیے۔ آقا جان، آپ کو اپنا روز ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آقا، آپ کے لیے کچھ چیزیں میں نے تیار کی ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ آقا میری جان، آپ پر قربان، میری زندگی آپ کے نام۔ آقا، میں جو بھی تحفہ آپ کو دینے کا سوچتی، سب کچھ آپ کی شان سے کم لگتا ہے مجھے۔ آقا، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، صرف میری ایک جان ہے جسے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ مجھ حقیر کو قبول کر لیجئے۔ مجھے دنیا کی کوئی چاہت نہیں، مجھے تو صرف آپ چاہیے، صرف آپ مہدی جان۔ نہ تمنائے مال و زر، نہ تمنائے شہرت و گھر، فقط تمنا ہے تیرے عشق میں بک جاؤں۔ تو مجھے بے دام خرید لے یا مہدی۔ آقا جان، یہ کنیز آپ کے لیے تڑپ رہی ہے۔ آقا، 12 صدیاں گزر گئیں پر آپ پردے سے باہر نہیں آئے۔ ہائے افسوس، آپ کے سپاہی ہی تیار نہیں ہوئے۔ نہ خود کو بدلا، نہ ہی معاشرے کو بدل سکے۔ کہنے کو تو ہم عاشق مہدی ہیں، مگر مولا ہم جھوٹے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مولا کہ مجلس میں تو آپ کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، صرف سلامتی و ظہور کی دعا کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا ہی نہ گیا کہ آپ کو سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اگلے روحانی سفر کا کوئی ایپیسوڈ مس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔